نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج اسلام کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے تقدیر کا بیان۔ فرمایا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور میں ایمان لایا اس پر تقدیر کی بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تقدیر کی بھلائی اور برائی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے سے جو کچھ کرنے والا ہوتا ہے یا جو کچھ بندے نے کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اسے جانا اور لکھ دیا، اسی کا نام تقدیر ہے۔ سوال: کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہوتا ہے؟ جواب: نہیں۔ یہ بات نہیں کہ جیسے اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا، تو اس کے علم یا لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کام چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو بندے تو پہچان لے، آدمی پتھر کی طرح بے حس تو نہیں ہے۔ سوال: تقدیر کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ تقدیر کا انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا ماجوسی بتایا ہے۔ اگلا موضوع موت اور قبر کا بیان۔ سوال: موت کسے کہتے ہیں؟ ہر شخص کی جتنی عمر مقرر ہے اس سے کچھ نہ گھٹے نہ بڑھے نہ زیادہ ہو۔ جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کی جان نکال لیتے ہیں، اسی کا نام موت ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت کے وقت کیا نظر آتا ہے؟ جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے، مرنے والوں کو اپنے دائیں بائیں فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس جو ہے رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں، مگر جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، کافر کے ارد گرد جو ہے عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتے عذاب کے فرشتے کافر کے آس پاس ہوتے ہیں۔ مسلمان آدمی کی روح فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کافر کی روح کو ذلت رسوائی اور حقارت نفرت سے لے جاتے ہیں۔ سوال: مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ جواب: روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علادہ اور بدوں کے لیے علادہ۔ کسی مسلمان کی روح جو ہے وہ قبر پر رہتی ہے، اور کسی مسلمان کی روح جو ہے چاہے زمزم شریف میں ہے، کسی کی آسمان میں، کسی کی زمین کے درمیان میں، کسی کی پہلے دوسرے ساتویں تک، اور کسی کی آسمانوں سے بھی بلند و بالا تک۔ سوال: کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ جواب: کافروں کی خبیث روحیں جو ہیں بعض ان کے مرگٹ یعنی قبروں میں رہتی ہیں، اور بعضوں کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، اور بعضوں کی اس سے بھی نیچے رہتی ہیں۔ استغفر اللہ۔
موت کے بعد روح کو جسم کے ساتھ تعلق رہتا کہ نہیں رہتا؟ یعنی سوال یہ ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے کہ جسم کا تعلق روح کے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور اسی طرح روح کا جسم کے ساتھ، جسم کا روح کے ساتھ؟ جواب ہاں، مرنے کے بعد روح کو جسم سے تعلق باقی رہتا ہے۔ بدن پر جو گزرے گی، یعنی جو جسم پر گزرے گی، روح اس سے ضرور آگاہ ہوگی۔ ثواب ملے گا تو روح کو راحت ہوگی، جسم پر عذاب ہوگا تو روح کو تکلیف ہوگی۔ سوال، کیا جسم کی طرح روح بھی فنا ہو جاتی ہے؟ موت یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، نہ کہ روح بھی مر جاتی ہے۔ روح کو فنا ماننے پر بد مذہب اور بد گمراہ لوگ ہیں۔ قبر میں مرنے پر، قبر میں مردے پر کیا گزرتی ہے؟ سوال، جب مردے کو قبر میں دفنا کر گھر والے لوٹتے ہیں، یعنی جب مردے کو دفناتے ہیں تو اس وقت قبر اس کو دباتی ہے، اور اگر مرد مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسے ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے سے زور سے چمٹ کر پیار کرتی ہے، اور کافر ہے تو اس زور سے دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا ایک روح دوسرے کے جسم میں جا کر پھر آتی ہے؟ سوال، ہرگز نہیں، یہ محض ایک جہلانہ باتیں ہیں۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ بدن آدمی کا ہو یا کسی جانور کا، محض باطل ہے، اور اس کا ماننا کفر۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے جسے تناسخ یا آوارہ گون کہتے ہیں، یعنی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوال، منکر نکیر کون ہیں؟ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ جو ہے ان کے جوتوں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں کے ساتھ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈرونی، آنکھیں سیاہ نیلی ہوتی ہیں، اور بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں مردوں کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی سے اس سے سوال کرتے ہیں۔ سوال، منکر نکیر مردے سے کیا سوال کرتے ہیں؟ پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے تیسرا سوال کرتے ما کنت تقول بحق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ پہچان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال ہوگا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہاں وہی پہچانے گا جس نے دنیا میں کملی والے سے محبت کی ہوگی، جس نے دنیا میں آپ کی سیرت کو اپنایا ہوگا، جس نے دنیا میں یہ کہتا ہوگا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جو دنیا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز تو کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ مسلمان اس کا کیا جواب دے گا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا جو سوال اس کا جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے جواب پا کر کیا کہیں گے؟ فرشتے سوال کا جواب پا کر کہیں گے تو ہمیں
تو معلوم ہوتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، جنتی لباس زیب تن کر دیا جائے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں۔ چنانچہ تا حد نظر جہاں تک اس کی نگاہ پھیلتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے جنت کی ہوا خوشبو اس مردے کو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور فرشتے سے کہتے ہیں کہ اب تو رام کر، مسلمان کے نیک اعمال اچھی اور پاکیزہ شکل ہو کے اسے انس پہنچاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان کی جنتی کی کیا ہی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی قبر کی بھی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔